السلام علیکم جی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں احمد ہوں۔ تحریک لبیک کو پاکستان میں بین کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ نیوز میں آپ سب لوگوں نے سنا ہے کہ اس کو اب باقاعدہ طور پر وزیر داخلہ جو ہیں ہمارے شیخ رشید احمد صاحب، انہوں نے آفیشیلی طور پر آج بڑی دھواں پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں بھی انہوں نے اس چیز کا اناؤنس کیا ہے کہ گورنمنٹ اس بارے میں سوچ رہی ہے، بلکہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تحریک لبیک کو جو ہے وہ بین کر دیا جائے پاکستان میں۔ میں آپ کے سامنے کچھ بیک گراؤنڈ رکھتا ہوں، اب ایک دفعہ اس کو سنیے گا، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے اور کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ اس چیز کا آپ خود فیصلہ کیجئے گا۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ مولانا خادم رضوی مرحوم جو ہیں، ان کی یہ ایک سیاسی جماعت تھی، بلکہ یہ ایک دین کو ریپریزنٹ کرتے تھے، دینی علماء تھے، تو انہوں نے یہ تحریک لبیک کے نام سے بنائی تھی، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ یہ جماعت پھر ایک سیاسی جماعت بن گئی۔ یہ پنجاب میں بھی الیکشن لڑتے رہے ہیں، 2018 کا الیکشن بھی یہ لڑے ہیں تو یہ ہارے ہیں، 2013 میں بھی یہ لڑے ہیں تو ہارے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو یہ تھی کہ پیپل پارٹی تھی، پی ایم ایل این تھی، اور یہ تھی۔ اس کے بعد جب تحریک انصاف آئی ہے تو بہت سارے لوگوں نے سوچا کہ یہ تحریک لبیک جو ہے نا، وہ پی ایم ایل این کے ووٹوں کو توڑے گی، ٹھیک ہے، اس کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ فائدہ جو ہوگا نا وہ پی ٹی آئی کو ہوگا۔ 2018 کے الیکشن میں یہ خود تو نہیں جیتے پنجاب میں، لیکن سندھ اسمبلی میں کراچی میں ان کی 2 سیٹیں بن گئی تھیں، کراچی میں یہ 2 سیٹیں نکال گئے تھے۔ پھر خیر الیکشن ہوا تو 2020 میں جب فیض آباد میں دھرنا ہوا تو اس کے بعد جو گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل ہوئی، ہم آلریڈی اس پہ ویڈیو بنا چکے ہیں کہ کس کس نے معاہدہ کیا اور معاہدے کا کیا کانسیکوینسز تھے، اس کے بارے میں نہیں سوچا گیا۔ خیر اب وہ احتجاج کرنا چاہ رہے تھے، احتجاج کرنا حق بنتا ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے احتجاج کرنا، احتجاج سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہی احتجاج اگر آپ نے دیکھا کہ وہ احتجاج کون سی شکل اختیار کر گیا اور کون سا رنگ دار گیا، وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ کیا احتجاج ایسے ہوتا ہے کہ ایمبولنسوں کو روکا جائے، پبلک کو تنگ کیا جائے، ہسپتالوں میں گھسا جائے، پھر وہاں پہ جا کے مریضوں کو تنگ کیا جائے، ڈاکٹروں کو علاج کرنے سے روکا جائے۔ میرے خیال میں جہاں تک میرا علم ہے، میں یہ چیز سمجھاؤں کہ ایک عاشق رسول جو ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں کرتا، اگرچہ کہ یہ عاشق رسول ہیں، عاشق رسول کا یہ تقاضا نہیں ہوتا، عاشق رسول جو بھی ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی تھی تو وہ لوگوں کو تنگ کرنے کی تو نہیں تھی، بہت ساری احادیث بھی ہیں کہ اس طرح کسی کو تنگ نہ کیا جائے، روڈ نہ بند کیے جائیں، سڑکیں نہ بند کی جائیں۔ تو یہ کون سا احتجاج ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو یہ کس طرف احتجاج جا رہا ہے؟ کیا پولیس والوں کو مارنا؟ جو مرنے والا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو مارنے والا ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ جو پولیس والے مرے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی عاشق رسول تھے، ان کے سامنے بھی اگر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ذکر کرے تو ان کا بھی وہی ٹیمپر ہوتا جو ان کا تھا۔ جو مارنے والے ہیں وہ بھی مسلمان ہی تھے۔ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، کیا وہ عاشق رسول کرتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نعوذ باللہ ایسی تھیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ کون سا احتجاج ہے؟ یہ کیسا احتجاج ہے؟ آپ اس بارے میں ایک دفعہ خود سوچئے گا کہ کیا ہماری دینی تعلیمات ایسی ہیں کہ ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو آپس میں ہی لڑیں؟ کیا یہ ہماری تعلیمات اس طرح کی ہے؟ اور حکومت نے یہ جو فیصلہ کیا ہے تحریک طالبان کو بین کرنے کا، کیا یہ حکومت کا فیصلہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ اس بارے میں خود سوچئے گا، خود اپنی رائے قائم کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجئے گا کہ کیا یہ احتجاج پرامن احتجاج تھا؟ جناح ہاسپٹل میں مریضوں کو نہیں جانے دیا، ڈاکٹر نے آپریشن کرنے تھے لیکن وہ کینسل کر دیے کہ جب وہ ڈاکٹر جانے لگے تو انہوں نے اٹیک کیا ادھر ایمرجنسی گیٹ میں، اور ڈاکٹر کو اندر نہیں جانے دیا، پولیس گئی، پولیس والے اندر چھپ گئے، ڈاکٹر اندر چھپ گئے، لیکن یہ انہوں نے باہر دروازہ توڑ دیا، ان کو مارنے کی کوشش کی۔ تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ ایک غریب جو رکشے والا تھا اس کا رکشہ جلا دیا، اس کا تو حق ادا ہو گیا، اس کا جو وہ تو عاشق تھا، عاشق رسول تھا، اس کا تو حق ادا ہو گیا۔ اس کے ساتھ پولیس کی گاڑیاں جلائیں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا،
سو یہ عاشق رسول کا رویہ بنتا ہے یا ہے کیا عاشق رسول کا رویہ ایسا ہوتا ہے؟ اس کے خلاف جی گورنمنٹ نے تو سخت کریک ڈاؤن کرنے کا اعلان کر دیا اور کر چکی ہے. اب ایک تو خاص طور پر بڑے لیول پر گرفتاریاں ہوں گی اور ہر کسی کو سزا ملے گی، اور خاص طور پر چن کے ان کو گھروں سے نکال کر پکڑا جائے گا، اور ان کو وارن کیا جائے گا، ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے اور ان کو باقاعدہ طور پر سزا ملے گی. یہ بڑا سخت کریک ڈاؤن گورنمنٹ نے شروع کر دیا. تو جو آپ خود سوچیے گا اس بارے میں کہ کیا یہ احتجاج پرامن احتجاج یا عاشق رسول کی یہ تعلیمات ہیں، یا ہمارا دین اس چیز کی ہمیں تعلیم دیتا ہے جو جس طرح کا احتجاج ہو رہا ہے یا جس طرح کا احتجاج کیا جو ملک میں کیوس انارکی پیدا کی گئی، کیا یہ چیز ایک عاشق رسول کی ایک مسلمان کی بنتی ہے یا اس کی تعلیمات ہیں جو ہمارے ملک میں اس وقت عاشق رسول کے نام پر ایک ہو رہا ہے؟ یہ دہشت، یہ تشدد، یہ اس طرح کا مار گراؤ، یہ ہر چیز مارنا پیٹنا، یہ کیا ہماری تعلیمات ہیں؟ آپ خود اس بارے میں سوچیے گا اور فیصلہ کیجیے گا کہ کیا ایسی تعلیمات ہماری ہیں. اس کے ساتھ ہی اگر ایک اور چیز رپورٹ دیکھی جائے تو تحریک طالبان پاکستان جو ہے TTP، اب آپ خود سوچیے گا یہ دونوں فرقے، یہ دونوں تحریکیں الگ الگ ہیں. تحریک طالبان وہ ہیں جو مزاروں پر حملے کرتے رہے ہیں، جو انڈیا کے فنڈنگ کے ذریعے پاکستان پر حملے کرتے رہے ہیں، مزاروں پر حملے کیے، مساجد پر حملے کیے اور پاکستانیوں کو مارا. انہوں نے آفیشیلی طور پر اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ تحریک لبیک کا ساتھ دیں گے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر وارن کیا ہے کہ آپ گورنمنٹ اور حکومت اور پاکستان کی افواج کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہ کیجیے گا، یہ دھوکے باز ہیں، یہ اپنے معاہدے سے پھر جاتے ہیں. آپ خود سوچیے گا کہ ایک طرف وہ فرقہ ہے جو درباروں پہ حملے کرتے رہے، مساجد پہ حملے کرتے رہے، اور ایک وہ فرقہ ہے تحریک لبیک کا جو جاتے ہی درباروں پہ، جو کام ہی درباروں کا کرتے ہیں. کیا یہ دونوں فرقے ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہو سکتے ہیں؟ آپ خود سوچیے گا. ان دونوں کا نہیں، خاص طور پر تحریک طالبان پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ آپ خود سوچیے گا. کیا یہ واقعی مسلمانوں کی تحریک ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے؟ میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں تحریک طالبان پاکستان کی، جو انڈیا کے اشارے پر آج تک کام کرتی رہی ہے اور ابھی تک کر رہی ہے. انہوں نے آفیشیلی طور پر اناؤنس کر دیا کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب تحریک لبیک کا تو مقصد کچھ اور تھا، ان کا مقصد کیا ہے یہ آپ سب لوگوں کے سامنے فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور خود اس بارے میں سوچیے گا کہ ان کا مقصد کیا ہے. اس کے ساتھ ایک اور اناؤنسمنٹ آج ہوئی ہے. عمران خان صاحب سے آج ایک سوال پوچھا گیا کہ جو جہانگیر ترین کے حوالے سے کہ کیا آپ اس کا آگے کیا کریں گے اس کے بارے میں. انہوں نے بڑے واضح طور پر اعلان کر دیا گیا کہ ہم نے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا. اگر وہ جہانگیر ترین کو NRO دیتے ہیں تو ان کو آگے سب کو دینا پڑے گا. انہوں نے واضح طور پر اعلان کر دیا گیا کہ یہ ہر سال 1 ارب سے زائد اماؤنٹ اکٹھی کرتے ہیں، اور انہوں نے 26 روپے ایک سال میں چینی مہنگی کی ہے. اس بارے میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی لیوریج دینے کا، کسی قسم کا کوئی اعلان نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میں واضح طور پر ان کے خلاف جنگ کروں گا اور ان کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے پھر وہ جہانگیر ترین ہو، پھر وہ PMLN ہو، پھر وہ پیپل پارٹی ہو، جو بھی ہو. انہوں نے سخت وارن کر دیا کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا اور اب ان کو نہیں چھوڑنا. ایک چیز تو یہ، اب جہانگیر ترین صاحب جتنی مرضی پارٹیاں کریں، جتنی مرضی افطار پارٹی کریں، جتنے مرضی لوگوں کو بلائے. عمران خان صاحب نے تو واضح کہہ دیا کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی حکومت رہتی ہے نہیں رہتی، لیکن ان لوگوں کو، اس مافیا کو نہیں چھوڑنا. اس کے ساتھ یہ خبر اور ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ضمانت منظور ہو چکی ہے. اب وہ دوبارہ سے پھر ان ہونے لگے ہیں پولیٹکس میں. اب PDM میں تو لڑائی ہو چکی ہے، لیکن اب PMLN میں لڑائی ہونے والی ہے، خاص طور پر مریم کی اور اس کے چچا کی آپس میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے پارٹی کو ہولڈ کون کرتا ہے، آیا کہ مریم یہاں کے اس کے چچا شہباز شریف اور حمزہ شہباز بالکل استعفوں کے جو استعفے مانگ رہے تھے اس کے سخت خلاف ہیں. ان کا کیا رد عمل ہے، یہ کس طرح سے لے کے چلتے ہیں، اور مریم کیا چاہتی ہیں، مریم نواز کیا چاہتی ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، کس طرف ہی لے کے جاتے ہیں یہ تو آنے والا بتائے گا وقت. ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.